بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر غسل حیض کرنے گئی۔ آپ پردہ لٹکانا چاہتی تھیں، دیکھا ایک خوبصورت نوجوان اچانک ظاہر ہو گیا۔ حضرت مریم نے دیکھا نامحرم میری طرف آ رہا ہے۔ آپ نے آواز دے کر کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں ویسا شخص نہیں ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور فرشتہ جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا بخشا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم نے فرمایا، میں ابھی کنواری ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے وہ پرہیزگار اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اور اس دنیا میں اور آخرت میں بڑے رتبے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، تیرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا بہت آسان ہے۔ قرآن پاک میں ترجمہ یوں ہوا، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس بات کا میں ارادہ کر لوں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اسی وقت حضرت مریم کو بشارت دی گئی، آپ کا یہ بیٹا نبی ہوگا، بڑے معجزوں والا ہوگا، بنی اسرائیل میں تورات و انجیل کا عالم ہوگا۔ ان تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے سینے میں بیٹے کی روح مبارک پھونک دی، جس سے فی الفور حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم فرماتی ہیں، دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ یعنی کہ میرا بیٹا پیٹ میں مجھ سے باتیں کرتا اور فرمان الہی سناتا رہتا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم واپس اپنی خالہ کے پاس گئیں۔ خالہ نے دیکھا حضرت مریم کو تو حمل ہے۔ حضرت مریم نے ساری بات اپنی خالہ کو بتائی۔ آپ کی خالہ بھی حمل میں تھی۔ ان کے پیٹ میں حضرت یحییٰ یعنی کہ وہ بھی نبی تھے۔ جب خالہ حضرت مریم کے نزدیک ہوئیں تو انہیں محسوس ہوا ان کا پیٹ حضرت مریم کے پیٹ کو سلام دے رہا ہے۔ یوسف نجار جو بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا، کبھی کبھار حضرت مریم کے خالہ کے گھر سلام کے لیے آتا تھا۔ یوسف نجار نے جب حضرت مریم کو دیکھا حیران رہ گیا، کیونکہ حضرت مریم کو تو حمل تھا۔ حضرت مریم نے تمام واقعات یوسف نجار کو بتا دیے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم کو بشارت ہوئی، اس شہر سے دور چلی جاؤ۔ حضرت مریم یوسف نجار کے ساتھ بیت المقدس پہنچنے تک آپ ولادت کے درد سے نڈھال ہو گئی تھیں، اور بیت اللہ میں ایک پرانا مکان تھا جس کے اندر کھجور کا درخت تھا۔ آپ نے اپنی پشت کھجور کے ساتھ لگائی، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر تکلیف کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننھے پاؤں زمین پر پڑے تو وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو غسل ملائکہ نے دیا۔ حضرت مریم 40 دن وہاں رہی، پھر آپ کو بشارت ہوئی، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ آپ کی سب تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بشارت ہوئی، جب آپ کے گھر والے اس ماجرے کے بارے میں معلوم کریں تو آپ نے کہہ دینا ہے، آپ اس بچے سے پوچھ لیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا، اس نے غصے کے عالم میں پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو نے کیا برا کام کیا ہے؟ تو حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی، تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا
اس سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل پھر غصہ ہو کر بولے ہماری نقل کرتی ہے کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں، یہ نو مولود بچہ ہم سے کیا باتیں کرے گا؟ تبھی بچہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا میں بندہ خدا کا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھا، بچہ بول رہا ہے، تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ پھر حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر پوری قوم کے سامنے آ گئیں۔ قوم نے پوچھا یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ پوری قوم نے کہا یہ بچہ ہے، کیسے بولے گا؟ تو بچہ بول پڑا۔ تو بچہ بول پڑا میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور رب العزت نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مگر میری پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں۔ بنی اسرائیل بچے کو بولتا دیکھ کر سب کی زبان بند ہو گئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں کھیلتے ہوئے بڑا ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔